عمر ہے 59 سال، لیکن انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جو ہے وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ عربی زبان کے ساتھ لکھا ہے۔ حالانکہ وہ قرآن پاک کو نہیں پڑھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو لکھا۔ توتلی زبان کی وجہ سے نہ ادائیگی اچھی ہو رہی ہے، گناہ گار نہ ہو جاؤں، یہی خوف تھا۔ نیک کام کرتے کرتے برائیوں کی طرف نہ نکل جائیں۔ دل میں خیال یہی تھا کہ میں اس کو اردو میں لکھوں، پھر اس کو میں نے اردو میں لکھا۔ یہ تقریباً 8-9 ماہ اس کو لگے۔ جس دن میں نے یہ مکمل کیا، فجر کے وقت ہی کہہ سکتے ہیں، ایک آواز آئی ہے، اشارہ دیا کہ آپ اردو میں تو لکھ چکے، عربی میں لکھو۔ گھر میں بھی بیٹھ کے لکھتا ہوں اور دوران ڈیوٹی بھی میں لکھتا ہوں۔ یہ پہلے 202 دنوں میں مکمل کیا تھا، دوبارہ میں نے 160 دنوں میں کیا۔ السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک ایسے سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں جن کی عمر ہے 59 سال، لیکن انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جو ہے وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور عربی زبان کے ساتھ لکھا ہے۔ انہیں ایک اشارہ ہوا اور اس کے بعد، حالانکہ وہ قرآن پاک کو نہیں پڑھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو لکھا۔ کیا اشارہ ہوا ان سے خود جانتے ہیں۔ اچھا محمد سلیم، مجھے یہ بتائیں کہ قرآن نہیں پڑھا تھا آپ نے، کیا وجہ ہوئی؟ شاید بیٹا توتلی زبان کی وجہ سے نہ ادائیگی اچھی ہو رہی ہے، گناہ گار نہ ہو جاؤں، یہ خوف تھا آپ کو؟ یہی خوف تھا۔ یہی ڈر تھا کہ یار کہیں وہ کہتے ہیں نیک کام کرتے کرتے برائیوں کی طرف نہ نکل جائیں، کہ ظاہری بات ہے کہ لوگ بھی کہیں مذاق نہ اٹھائیں کہ اس کو تو پڑھنا نہیں آتا، قرآن ہی پڑھنے آ گئے ہیں جی۔ تو بس ٹھیک ہے، یہی اسی وجہ سے، شاید توتلی زبان کی وجہ سے۔ ایسا کیا اشارہ ہوا کہ جس کے بعد آپ نے مطلب آپ کو لگا کہ نہیں ابھی مجھے کچھ کرنا ہے؟ میں نے عربی میں تو نہیں پڑھا، تو چلو میں کہا چلو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو میں اردو میں لکھتا ہوں، اردو کا ترجمہ یاد کرتا ہوں۔ اچھا، یہ مطلب پہلے آپ کے ذہن میں خیال ہے، ابھی اشارہ نہیں ہوا کوئی؟ نہیں، یہ پہلے میرے دل میں خیال یہی تھا کہ میں اس کو اردو میں لکھوں، پھر اس کو میں نے اردو میں لکھا۔ یہ تقریباً 8-9 ماہ اس کو لگے اردو میں۔ ہاں، بڑے آرام سے سکون سے لکھتا رہا، کرتا رہا۔ جس دن میں نے یہ مکمل کیا اور اسی دن مجھے یہ ہے کہ میرے خواب میں ارلی ان دا مارننگ، فجر کے وقت ہی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک آواز آئی ہے، اشارہ دیا کہ آپ اردو میں تو لکھ چکے، عربی میں لکھو۔ اچھا، مطلب یہ آپ کو مطلب کیا تھا، خواب تھا یہ جاگ رہے تھے؟ کوئی خاص میں کہہ نہیں سکتا، کہ کیونکہ آنکھ بھی میری اسی وقت ہی کھلی۔ یہ نماز فجر کے یہ اذانوں کا ٹائم بھی تھا، تو خواب کہہ لو، اشارہ کہہ لو کہ یہ آواز تو ہے کہ آواز آئی تھی کہ عربی میں لکھو۔ خوف آیا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ کیا کہوں، یہ تو لکھنے کے بعد ہی آیا نا۔ تب میں نے یہ بات اپنی وائف کو کہی، الحمدللہ وہ حافظ قرآن ہے، انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ آواز آئی ہے تو لکھو۔ پھر میں نے لکھنا شروع کیا۔ ساتھ دیا، گھر والوں کا ساتھ آپ کے ساتھ تھا؟ جی، قرآن پاک میں کوئی غلطی ہو جاتی تھی، ظاہری بات ہے، جب میں پڑھا ہی نہیں تو غلطی تو ہو ہی جاتی تھی۔ تو سب وہ غلطی یہاں کیا لکھا ہے، یہ توئیں ہے، این ہے، یہ ہیلپ لیتا تھا اپنی وائف سے۔ ادروائز اگر مجھے یہ اشارہ ہوا تھا، یہ آواز دی تھی، تو میرے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے نا۔ میں بیٹا غلطی کی کن ہے، کیونکہ عربی زبان ہے، اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن میرے سے میں اپنے دعوت ہی کہہ سکتا ہوں، میرا تو مارکر ہے، میرا پین ہے نا، وہ بیٹا آگے نہیں تھی چلتا، وہ مجھے روکتا تھا کہ پیچھے غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ مطلب آپ کو احساس ہو جاتا کہ کئی کوئی غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی پیچھے، تو تب وہ اگر میں اسی وقت اس کو ٹھیک کر لیتا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ تب آیت مکمل کر لیتا تو میں آٹومیٹک بھی پیچھے چلا جاتا تھا اور اس کو قرآن کے مطابق اوکے کرتا ہے۔ پہلا جو آپ نے قرآن لکھا وہ اردو میں لکھا اور 9 ماہ میں، دوسری دفعہ جب آپ نے عربی میں لکھا تو کیا واقعہ ہوا جس کے بعد اس کو لکھا؟ یہی بیٹا جب میں نے اس کو لکھا، اشارہ ملنے دے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر دھیان کر دیا، قرآن دے محبت، اس کے نبی دے محبت، تب میں نے اس کو لکھا۔ تو یہ پھر میں نے خوب لکھا، یہ میں نے 202 دنوں میں، یعنی کہ 6 ماہ 22 دنوں میں نے اس کو قرآن پاک کو مکمل کیا۔ ایکچولی میں ایک سیکورٹی گارڈ ہوں میدان بینک میں، ہماری ویکلی ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، تو گھر میں بھی بیٹھ کے لکھتا ہوں، ادھر بھی اگر میری ڈیوٹی ہوتی تھی میں وہاں بھی لکھتا ہوں، اور دوران ڈیوٹی بھی میں لکھتا ہوں۔ کسی نے
منع نہیں کیا کہ آپ لکھ رہے ہیں یا اس سے ہماری آپ کی ڈیوٹی کے فرائض جو ہیں وہ انجام نہیں دیے جا رہے؟ نہیں بیٹا، کسی نے نہیں منع کیا. میرے مینیجر صاحب ہیں مدثر علی صاحب، آپریشن مینیجر عمران احمد صاحب، انہوں نے بھی مجھے خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہو، آپ کو علم بھی ہوگا کہ بینکوں میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے ریسٹ کا، تو میں ریسٹ نہیں کرتا تھا. ہاں جی. 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد پھر قرآن کو لکھنا مشکل نہیں ہوتی تھی؟ تھکتے نہیں تھے؟ انسان ہوں، تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے، لیکن میرا ایک آئیڈیا ہے، خیال ہے کہ نظریہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ پہ، اللہ کے نبی کا درود پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کم سے کم مجھے تو تھکاوٹ نہیں ہوتی. بعض دفعہ میں 12 گھنٹے تو ویسے ہی ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، تو 14 گھنٹے بھی ہو جاتے، رات کا ٹائم بھی ہو جاتا تھا، تو ایکچولی مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے جب 6 مہینے اور 22 دن آپ نے دوسرا قرآن لکھا، پھر اس کے بعد تیسرا قرآن کیسے لکھا؟ یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے. اس درمیان میں نے نا یہ پنسورا وغیرہ، اللہ محمد کے نام، اللہ کے نے جو ہمیں تو پیدا کیا، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو محمد میں نازل ہوئی ہے، ہم ان کے بغیر بخشے نہیں جائیں گے. اللہ نے پیدا کر دیا ہے، تو یہ نبی جو ہمارے لیے روتے رہے ہیں، امت کے لیے روتے رہے ہیں، تو میں نے ان کے نام لکھے. پھر تیرے میرے دے کلر پڑے، وہ لوگوں کو پسند آئے، سب کو پسند آئے. بینک پھر آپ رنگ کرنے لگے ان کے اندر؟ رنگ کرتا رہا. پھر مجھے نا یہ 2-3 دنوں بعد مجھے خیال آیا کہ تب یہ میں نے مکمل کر لیا پنسورا وغیرہ بھی. تو سورہ بھی لکھا آپ نے، اور کیا کیا؟ اللہ محمد کے نام مبارک لکھے، کلر کیے، اور درود پاک لکھے ہیں. میں نے جو بھی سامنے آیا لکھتا رہا. پھر یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دل میں آیا یار اس کو دوبارہ لکھوں، خیال آیا، تو میں نے وائف کو بولا، تو انہوں نے یہی کہا کہ پہلے بھی پڑھا ہوا کلام میرا بھی ہے، تو گناہ گار نہ ہوئے، اب پڑھے ہیں تو کبھی کبھی کھولتے ہیں ہم لوگ. تو میں کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا. مجھے 1-2-3 دن میں متواتر کاپیوں پہ کلر کر رہا ہوں، لائنیں لگا رہا ہوں، کاپی کو پکڑ رہا ہوں. یہ کیا مطلب خواب آپ نے دیکھا؟ خواب دیکھتا رہا. اچھا، خواب دیکھتا رہا. اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک دن نہیں، دوسرے دن نہیں، 3 دن تک متواتر خواب آتا رہا. یہ خواب ہی آتا رہا، جیسے وہ میں کاپیوں کو ادھر ادھر کر رہا ہوں، کاپیوں پہ لائنیں لگا رہا ہوں کہ کلر کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا اشارہ مل گیا. اشارہ یہ اشارہ ہو رہا میری تو. پھر چوتھے دن جو اشارہ ہوا وہ برداشت کے باہر تھا. یہ یار بندے دہرائی بھی تو کرتے ہیں. اچھا، ہاں جی، قرآن پاک تو پڑھ لیا، بندے دہرائی بھی تو کرتے ہیں. مطلب اب آپ کو یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرو. یعنی اللہ میاں کو پسند آ گئی آپ کی یہ ادا کہ قرآن کو لکھا ہے تو اب دوبارہ کرو اس کو. گناہ گار تو ہم بہت ہیں ایسے میں کوئی، لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، میری کافی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب مجھے کہا نا دوبارہ دہرائی کرو، تو پھر میں نے اس کو خوب دل لگا کے کیا. یہ پہلے 202 دنوں میں مکمل کیا تھا، دوبارہ میں نے 160 دنوں میں کیا، یعنی کہ ایک سال 365 دن ہے، میں 362 دنوں میں نے 2 قرآن پاک لکھ دی. ویری نائس، ماشاء اللہ. اچھا ذرا کچھ دکھائیں آپ نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ یہ میں نے قرآن پاک عربی میں لکھا ہے. ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنی خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ انہوں نے گرین اور ریڈ کلر میں جو ہے، اور اس میں بلو کا بھی جو ہے وہ آمیزش کی گئی ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ قرآن پاک کو لکھا ہے. اور بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سعادت کے لیے جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور ان کو یہ منصب عطا کرتا ہے کہ ان کی کتاب کو وہ اتنی محبت کے ساتھ لکھیں. اچھا، جب یہ آپ نے لکھنا شروع کیا تو پھر اس کے بعد مطلب جیسے یہ بار بار آپ کے ساتھ ہوتا رہا، ایک دفعہ اشارہ، پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، کیا سوچتے ہیں آپ، کیا نیکی آپ کی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے پسند کیا؟ گناہ گار تو میں بہت ہوں. نیکی یہ تو بہت ہی کم لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیک کام کرتے ہیں، اور مجھے نیک کام کسی نے بھی نہیں کہا. وہ باقاعدہ کہنے والا بھی خود، کروانے والا بھی خود. کیا بھاری منصب نہیں ہے جو آپ کو مل گیا؟ نہیں، مجھے آپ چاہتے ہوں کا پیار مل رہا ہے، اتنے لوگ میری عزت کر رہے ہیں.
پسند کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقصد کے لیے؟ جی پسند کیا اللہ تعالیٰ نے، پسند کیا، اس کی عوام مخلوق نے پسند کیا، یہ اتنا صرف اسی کی بدولت۔ لوگ بھی ایسے ملے آپ کو جنہوں نے آپ کو کوئی تنقید کا نشانہ بنایا ہو یا کہا جھوٹ بول رہا ہے یا ڈرامہ کر رہا ہے؟ نہیں، سامنے قرآن پاک ہے، میں لکھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں تو ویلڈن کر رہے ہیں، شابت دے رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تقریباً 9-10 لاکھ بندہ مجھے دیکھ چکا ہے۔ اگر 9-10 لاکھ بندہ ایک ہی لفظ بول دے سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنا پیارا لکھا، تو میرا خیال ہے کہ کتنے کی نیکیاں مل جائیں گی ہمیں۔ اچھا عمرہ یا حج کیا آپ نے؟ نہیں بیٹا، خواہش ہے؟ خواہش میرا خیال ہے کہ کافر یہ ہوگا جس کو خواہش نہ ہو، لیکن ہم الحمدللہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہماری تو خواہش ہے کہ ہم اللہ کا گھر دیکھیں، نبی کا گھر دیکھیں، دیدار کریں ان کا، وہ جگہ دیکھیں جہاں 24 گھنٹے رونے کی رونق ہوتی ہے۔ موقع ملا آپ کو؟ ابھی تک موقع نہیں ملا۔ جیسے یہ باتیں یہ کرنے والی ہیں کہ مجھے ایک میرے دوست نہیں انجانے لوگ نے، انہوں نے میرے ایک سعودی عرب سے فون کیا تھا، اکمل صاحب ہیں کوئی، تو انہوں نے یہ ویڈیو میری دیکھی تھی، تو انہوں نے مجھے آدھے عمرے کے پیسے ادا کے کرنے کا اچھا کہا ہے، بارے میں کہا ہے کہ تب یہ عمرہ وغیرہ اوپن ہوگا نا تو آپ نے آدھے پیسے میرے سے لینا ہے۔ اور ادھر سعودی عرب میں ہے پاکستانی، وہاں کوئی جاب کے سلسلے میں نہ میں اس کو جانتا نہ وہ، تو وہ تو ویڈیو دیکھ کے ہی آیا تھا میرے پاس۔ آدھے پیسے آپ کے پاس ہیں؟ بیٹا میں سیکورٹی گارڈ ہوں، تو مشکل ظاہری بات ہے کہ اتنی تنخواہ میں تو گھر کا کام میں ہوتے گزارا ہوتے۔ اسی طرح باتوں میں ایک مرتبہ ادھر میزان بینک میں ایک بندہ آ گیا تھا، رانا نواز صاحب ہیں، ان سے بات کی تو انہوں نے کبھی کہا مجھے کہ یار کبھی کسی نے کوئی بات کی آپ کو نام وغیرہ دیا؟ میں کہ نہیں یار رات کو ایسے ہی کسی بندے نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آدھے پیسے میرے سے لینا آدھے اس سے لے لینا۔ اس کا مطلب میری بکنگ ہو گئی ادھر، میں ابھی انشاءاللہ جاؤں۔ اللہ میاں آپ کو جلد ہی وہاں پر لے کے جائے اور اپنا گھر بھی دکھائے، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی دکھائے۔ وہاں جا کے سب سے پہلی دعا کیا کریں گے؟ ہر کلمہ والے کو پڑھنے والے کو بخش دے۔ میں اپنے لیے تو میں تمام امت محمدیہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ میری کاپیوں میں بھی یہی لکھا ہے، یا باری تعالیٰ میرے ماں باپ کو بخش دے، جو اس دنیا میں نہیں ہے، سب کے ماں باپ کو بخش دے، تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ ہم تو بہت زیادہ پھٹک گئے ہیں، ہماری تو لائن ہے نا اسلام سے بہت زیادہ ہٹ گئی۔ میں تو یہی کہتا ہوں ہم قرآن پڑھیں، قرآن پہ عمل کریں۔ میں ان لوگوں سے عرض کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، جن لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، جن کے دل میں قرآن پاک ہے، خدا کے لیے اس کو کھولیں، ڈیلی کھولو۔ اس میں تمام تکلیفوں، بیماریاں، پریشانیوں کا علاج ہے، تو ہماری نظر سے دور ہے۔ تو ناظرین آپ نے محمد سلیم کے ساتھ ہماری گفتگو سنی۔ یہ وہ شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ چن تو وہ کسی اور کو بھی سکتا تھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے خاص طور پر محمد سلیم کو پسند کیا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ محمد سلیم کی کون سی بات آپ کو سب سے اچھی لگی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔